بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الكتاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة شفاء لكل داء إلا الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر اجمالاً پہلے 2 مجالس کے اندر میں بیان کر چکا ہوں۔ مزید سورۃ فاتحہ کی مجموعی طور پر کچھ بحث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا متن ہے، سارا قرآن سورۃ فاتحہ کی شرح ہے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاتحہ الکتاب، فاتحہ سارے قرآن کی اصل ہے، سارے قرآن کا متن ہے، سارا قرآن اس فاتحہ کی شرح ہے۔ قرآن کریم کے اندر مجموعی طور پر 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 معاد اور آخرت کا مسئلہ۔ سورۃ فاتحہ میں بھی مجموعی طور پر 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور رسالت صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم لوگوں کے رستوں کی ہمیں ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے رستے کی ہمیں تقلید نصیب فرما، اور ہماری موت تک ہمیں منعم علیہم لوگوں کے رستے کی اتباع پر پختہ فرما۔ یہ مضمون آیا، اور منعم علیہم میں سب سے اعلیٰ ذاتیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ہر نبی یہ بیان کرتا گیا جب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہی کی اتباع کرنی ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کر کے صرف انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے معاہدہ لیا کہ جب
ایک آخری نبی آ جائے، رسول مصدق لما معکم، وہ رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہے اس دین کی، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، ان کی بھی تصدیق وہی کرے گا، تو تم سب نے اسی پر ایمان لے آنا ہے، اسی کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ سب نے مل کر کہا بالکل ایسا ہی کریں گے۔ تو منعم علیہم لوگوں کا معیار اب سب کی اتباع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے، اے اللہ ہمیں قائم اور دائم رکھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کے طریقے پر، آپ کی سنت پر اور آپ کی شریعت پر چلنے کے لیے ان لوگوں کی ہمیں اتباع نصیب فرما جو آپ کے شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہاں تک جو ہمارے استاد انہی کے طریقے پر ہیں، اور ان کی سنت سے ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی رستے کی اتباع پر پابند فرما، ہمارا خاتمہ اسی پر فرما۔ گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسالت کی اتباع، اور رسالت کی اتباع کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کے ورثاء علماء کرام فقہاء کرام کی تقلید کا حکم ہوا ہے۔ تو رسالت بھی ثابت ہو گئی، توحید بھی اس میں آ گئی، اور آخرت کی بات معاد مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، جس دن یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ سمیٹ لے گا، جس دن اس کی رحمت کی حد ہوگی، وہ دن جو ہے وہ آخرت کا دن ہے، معاد کا دن ہے، اس کا بیان بھی صورت میں آ گیا۔ اور ایک اور لحاظ سے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں بالکل کسی گمراہی میں نہ پڑوں، میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس طریقے پر وہ اتباع کروں جو حضرت محمد رسول اللہ چاہتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھائی، جس سے میں فتنوں سے اور غلط فرقوں سے بچ کر جنت تک کے راستے کو صحیح طور پر طے کر لوں۔ تو سورۃ فاتحہ نے وہ انداز بھی بتا دیا ہے کہ ہدایت کا طریقہ کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ بحیثیت فرقوں سے بچنے کے لیے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دو مضمون کو بیان کرتی ہے۔ ایک مضمون اس کا توحید پر ہے اور دوسرا مضمون اس کا تقلید پر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک توحید ہے، اور پھر اس توحید کے حصول کے لیے اہل حق اہل اللہ جن پر انعامات روحانیہ انعامات باطنیہ اللہ تعالیٰ نے جن کے قلوب کو منور کیا ہے، انہیں توحید کی صحیح حقیقت نصیب ہے، وہ اللہ اللہ کر کے صحیح توحید کو حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ مجھ سے ہر نماز میں مانگو کہ اللہ ہمیں توحید حاصل کرنے کے لیے اہل توحید کے راستے پر پختہ فرما، جن کو توحید کی حقیقت حاصل ہے ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا توحید حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی تقلید مانگو، اور بن مانگے میں نہیں عطا کروں گا، کیونکہ یہ اہم ترین شے ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی شے ہدایت ہے۔ تو سب سے قیمتی شے ہدایت ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے زیادہ قیمتی شے خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمے تک ہدایت پر دوام اور استقامت نصیب ہو جائے، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو جہاں ہدایت پر قیام اور استقامت مانگنے کی دعا ہدایت بطری کے اولا مانگی جاتی ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا توحید پر رہو، اور توحید کی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تقلید کی دعا کرتے رہو کہ اہل توحید اہل حق کی اللہ ہمیں تقلید نصیب فرمائے۔ اور سورۃ فاتحہ کے فقہاء کرام مفسرین کرام نے کئی نام ذکر کیے ہیں۔ اس کا نام سورۃ شفا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں کیا آیا ہے، الفاتحۃ شفاء لکل داء الا الموت۔ فاتحہ الا الموت کا لفظ بھی حدیث میں نے نہیں پڑھا، تفسیر مدارک میں ایک اور لفظ ہے جس کا معنی موت ہے، تو اس کے ترجمے کے مطابق الموت کا لفظ پڑھ رہا ہوں، وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ الا الموت، موت کے علاوہ بیماری ہر بیماری کی شفا ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ کا نام شفا بھی ہے۔
اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں اللہ کی حمد سکھائی گئی ہے۔ اس کا نام سورۃ ثنا بھی ہے، اس وجہ سے اس میں اللہ کی ثنا کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں بندہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب یہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اسنانی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، جب یہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ھذا لعبدی وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے سوال کیا، یعنی اس کی دعا میں قبول کرتا ہوں۔ تو گویا کہ سورۃ فاتحہ کا نام دعا بھی ہے، سورۃ فاتحہ کا نام شفا بھی ہے، سورۃ فاتحہ کا نام ثنا بھی ہے، سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، سورۃ فاتحہ کا نام ام الکتاب بھی ہے، سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ ہدایت بھی ہے، اور سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ سوال اور دعا بھی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورۃ فاتحہ کے مضمون کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق قائم دائم اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب